أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أرأيتم ما كنتم تعبدون من دون الله قال أرأيتم ما كنتم تعبدون من دون الله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنه خلقني ويهدين ويطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ مسموعہ کے بعد میں نے سورہ شعراء کی آیتیں تلاوت کی. 69 60 پر 9 سے لے کر 80 پر 2 تک کی آیتیں تلاوت کی گئی. سورہ شعراء کے اندر اللہ نے کئی نبیوں کا واقعہ ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے. جن انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں زیادہ آیا ہے، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسی طرح زکریا علیہ السلام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق تو پوری سورہ نازل ہوئی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت سارے تذکرے کیے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کے باپ، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی. ان کا جو والد تھا وہ خود بھی بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، جس کا نام آزر تھا. ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں پیدا ہوئے، باپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، باپ کو سمجھایا، بہت بتایا. باپ نے تو دھمکی دی کہ اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو تجھے تو میں نکال دوں گا، گھر سے نکالوں گا، بستی سے نکال دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شرک بتوں کی بھی پوجا تھی، جیسا کہ اس کا والد بت بناتا تھا. دوسرا سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، تاروں کی پوجا کرتے تھے. یہ بھی بہت بڑا شرک. بتوں کی پوجا ہو، سورج کی پوجا ہو، چاند کی پوجا ہو، ستاروں کی پوجا ہو، سب بہت بڑا شرک.
درگاہوں کی پوجا ہو وہ بھی بہت بڑا شرک۔ درگاہوں میں جانا، اپنی منتیں ماننا، نظر و نیاز پیش کرنا، چادر اڑانا، قبر والے سے مانگنا، قبر والے کو سجدہ کرنا، قبر کے سامنے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہنا، سب کام شرک کے ہیں۔ بہت بڑا شرک تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اللہ کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، مکے والے دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں، ایسا دعویٰ کرتے تھے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ نے کہا تم مکے والوں کو ابراہیم کا واقعہ پڑھ کر سناؤ، اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اپنے باپ سے بھی اپنے لوگوں سے کہا ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے؟ یہاں من کے بجائے ماں کہا گیا۔ من جانداروں کے لیے آتا ہے، ماں جو بولتے ہیں غیر جانداروں کے لیے آتا ہے۔ بدھ میں تو کوئی جان نہیں نا، اس لیے ما تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے؟ یہ سوال ان کے لیے ذرا نیا تھا۔ انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما، ہم صنم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، بہت ٹائم دیتے، بتوں کے پاس بیٹھے عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یعنی اعتکاف کرتے ہیں نا ویسا۔ فنظل لها عاکفین، ہم ان بتوں کی پوجا کے لیے وقت نکال کر وہیں بیٹھے رہتے، جیسا کہ بہت سارے مشرک مسلمان درگاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، درگاہ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هل يسمعونكم اذ تدعون، بتوں سے تم مانگتے ہو تو تمہاری فریاد سنتے کیا؟ تمہاری باتوں کو سنتے؟ هل يسمعونكم، کیا تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم ان کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، مدد کے لیے بلاتے ہو۔ او ينفعونكم أن يضرون، ان بتوں کے ہاتھ میں تم کو نقصان یا نفع پہنچانے کا کوئی بھی گر ہے کیا؟ طاقت ہے ان کے ہاتھ میں؟ ایسا جب پوچھے تو ان کو ہوا۔ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا سب ایسا ہی کرتے آئے ہیں، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ باپ دادا، بہت بڑی جو گمراہی ہم مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے وہ دو طرح کی گمراہی ہے، ایک تو رسم و رواج اور ایک ہے شرک و بدعت۔ شرک و بدعت، ہمارے باپ دادا سب اس درگاہ کو جاتے تھے، اس درگاہ کو نظر و نیاز چڑھاتے تھے، اس درگاہ سے کتنا ہم لوگوں کو فائدہ ہوا، یہ شرک ہوا۔ بدعت ایسا ہے نہیں مولود منائیں گے، اور صاحب ربیع الثانی کی 11ویں کو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی میلاد منائیں گے ہم لوگ، محرم میں شادی نہیں کریں گے، یہ سب بدعتیں ہیں۔ رسم و رواج آج کل بھی پہلے زمانے سے بھی ایسے ہے کہ گھر والے مرد لوگ شادی کے اندر ذرا سا کمزور پڑ جاتے، یہ نہیں کرنا، کہا نہیں۔ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے کل آئے تھے، ہلدی کی رسم کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ کیسا چھوڑیں گے؟ ہلدی لگانا ہے، چوکا لگانا ہے، کھلا کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ رسم و رواج، شرک و بدعت، یہ دو چیزیں مسلمانوں میں انتہائی خطرناک ہیں۔ عورتوں کے سامنے کمزور ہو جاتا آدمی، کتنا سمجھائے گا؟ نہیں ہم لوگ یہ کریں گے۔ اب مرد بھی کمزور ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا، اب عورتیں حاکم ہیں مردوں کے اوپر۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ کیا ہوا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے دعوت دی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو، دعوت دیے، گئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو
دیوار پر پردے لگے، پردے ہم بھی لگاتے ہیں، کھڑکیوں میں روشنی نہ آئے اس کے لیے لگاتے ہیں، کچھ لوگ فیشن کے لیے لگاتے ہیں، صرف کھڑکیوں پر جنرل پر نہیں دیواروں پر سب لگاتے ہیں، وہ فیشن ہے وہ۔ ابو ایوب انصاری نے کہا اچھا تمہارا گھر کعبہ ہوگا کیا، پردے لگائے، میں نہ کھاؤں گا تمہارے گھر میں دعوت۔ جا کر بولے عبداللہ بن عمر عورتوں نے ایسے کیا، کہا کہ تم جیسے آدمی عورتوں کے سامنے کمزور پڑ گئی، ایسا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے ان لوگوں نے کیا سوچا، باپ دادا کا حوالہ دیا، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ باپ دادا کوئی دلیل نہیں، باپ دادا گمراہ تھے، باپ دادا اگر نائی حجام تھے، ان کا بیٹا پڑھ کے جو ہے کوئی انجینئر بن جاتا، کچھ اور بن جاتا، کوئی دھوبی تھا تو اس کا بیٹا، ہمارے باپ دادا دھوبی تھے بھائی ہمیں دھوبی ہے، پڑھیں گے نہیں خالی کپڑے دھوتے، ایسا نہیں بولتے نا۔ باپ دادا کے رسم و رواج کو نہیں اپناتے، شریعت کا ہر کام کرنا چاہیے نا۔ تو بہرحال ایسا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو جی، تم بھی، تمہارے باپ دادا پرانے زمانے سے جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے وہ سب میرے دشمن ہیں۔ یہ مطلب یہ کہ میں ان کا دشمن ہوں، ایسا بھی بول سکتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ سب میرے دشمن ہیں، یعنی میں جو اللہ کا میسیج پیغام لایا ہوں اللہ کی طرف سے وہ نہیں مانتے، تو گویا میری دشمنی ہے اور اللہ کی دشمنی ہے، ایسے کہا انہوں نے، سب دشمن ہیں۔ اب جن کی تم عبادت کرتے ہو بولے اللہ بھی آ گیا نا اس میں، اللہ بھی میرا دشمن ہے، ایسا ہو گیا نا۔ اسی لیے فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا رب العالمین، رب العالمین نہیں میرا دشمن، میں رب العالمین کا دشمن نہیں، تمہارے بتوں کا، تمہارے باپ دادا کا اور تمہارے ان صنم کا، سب کا میں دشمن ہوں، یعنی تم ان کے دشمن ہو، وہ سب میرے دشمن ہیں۔ اللہ سے کیوں مجھے محبت ہے، اللہ ہی کو میں رب العالمین کیوں مانتا ہوں؟ الذی خلقنی فیہدین او یہدین، اللہ مجھے پیدا کیا اور دین کا راستہ بتایا، شریعت بتائی، ہم کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، ہم کو بھی دین کی باتیں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور آپ کے انتقال کے بعد قرآن و حدیث کی بات بتانے کے لیے علماء کرام ہیں، سننے والے کم ہیں، عمل کرنے والے اس سے بھی کم ہیں، بے عمل لوگوں کی بہتات ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، دینی زندگی گزارو، صحیح راستے پر چلو، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو۔ اتنا لوگ جو ہے خیال نہیں کرتے، آتے جمعے کو اور جلدی جانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے جمعے میں جب خطبہ شروع ہوا لوگ کم تھے، پچھلے جمعے سے، اس کے پہلے جمعے سے سنے ہوں گے کہ بارش آنے والی ہے، اس لیے نہیں آئے ہوں گے۔ بارش کیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنا چاہیے، بارش ہو، اگر تمہارا کوئی کام ہو، سمجھیے کئی بس سے جانا ہو، ٹرین سے جانا ہو، بارش کی وجہ سے رک جاتے، دنیا کو تم نے ترجیح دی، دنیا کو پریفرنس دیا، دنیا کو آگے بڑھائے، دین کو بھول گئے نا۔ بارش میں نماز تو نہیں آئیں گے، دوسرے سب کام کریں گے، دکان کھولنا ہے کیا، ضرور جائیں گے، کتنی بارش پڑتے رہے کوئی فکر نہیں اس کی، لیکن نماز وغیرہ پانے کے لیے کتنی سستی کرتے ہیں، ذرا ہیلا ملا بس ختم ہے نا۔ گھومنے والے کو ڈھکیلنے والے کا سارا بس ہے، گھومتا ہے ذرا ہاتھ رکھتے ہی فوراً سو جاتا۔ ویسا قصہ ہم لوگوں کے بہانے بہت ہیں۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائی۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ ہمارا خالق ہے جی، ہم اس کے غلام ہیں، اس کی ایک ایک بات ماننا ضروری ہے۔ آپ جس کے کمپنی میں کام کرتے ہوں گے، رات کے 12 بجے بلائے تو بھی جانا، صبح کے 6 بلائے تو بھی جانا، آج سنڈے کو چھٹی نہیں ہے، آفس میں آنا کام کر،
دنیا کے ایک آدمی کی بات مانتے، تنخواہ دیتا، اللہ کتنی بڑی تنخواہ دینے والا ہے۔ دنیا میں مہینے مہینے کو تنخواہ دیتے، اللہ کیا زندگی کے بعد ایک تنخواہ، ایک ہی تنخواہ اور اتنی بڑی تنخواہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اور جنت کی شکل میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، اپنی اصلاح کر لو، حالات بہت بدلتے جا رہے ہیں۔ مسلمان خود اپنی تباہی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں، مسلمان خود اپنے دین کی تباہی بربادی کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی مسجدوں کے گرانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ مسجد کیوں گرائیں گے؟ کون بھی نماز پڑھتے نہیں گے، کیا کرنا اسے؟ مارو، گرا دو۔ ایودھی بھی ایسے نہ گر گئی، ختم ہو گیا کہ نماز پڑھنے والے کوئی نہیں وہاں، کیا کرے؟ گرا دیے مسجد کو، 4 آدمی پڑھتے تھے، 6 آدمی پڑھتے تھے۔ ویسی حال یہ ہے۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں، دین کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے دین کی حفاظت کرنا۔ اور دین کی حفاظت بندوق اور توپ لے کے کرنا نہیں ہے، دین کی باتوں پر عمل کریں گے وہی دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا کہا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین۔ دوسری بات، اللہ مجھے کھلاتا پلاتا، ماں بچوں کو کھلاتے پلاتی، وہ کھلانا پلانا نہیں ہے، اللہ نے میرے کھانے کا پینے کا انتظام کیا، زمین سے غلہ اگایا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے غلہ اگایا، کھانے پینے کی چیزیں کتنی اللہ نے مجھے کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے پانی بھی دیا نا، اسی لیے تو آدمی کھانے پینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ تیری تعریف ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو جو مجھے یہ کھانا کھلایا، یہ روٹی کھلایا، یہ پھل کھلایا، یہ فلاں چیز کھلایا۔ اللہ اکبر۔ میں جا کر پھل توڑ کر کشمیر سے لاتا کیا؟ اللہ تو بھیجا وہاں سے، یہاں آ کر مدراس میں بکنے لگا۔ چاول کہاں سے آیا متانی، یہاں بکنے لگا، پنجاب کا چاول ہو کہ یہاں، کتنی تعریف کرو گے اللہ۔ ہاں، کھا پی کر اللہ کی تعریف کرنا چاہیے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین، اور اللہ یہ جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اگر میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ شفا دوا سے بھی ہے، ڈاکٹر سے بھی ہے، لیکن اصلی شفا تو اللہ کی ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے دوا میں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے یہ دوا شفا کرتی بھائی، یہ دوا ہی اس کا علاج ہے، تھوڑا شرک ہو جاتا۔ کیسے بولنا؟ اللہ نے اس دوا میں شفا رکھی ہے، اور ڈاکٹر کے پاس گیا، بھائی اچھا ہو گیا، میں اس میں ذرا شرک ہو جاتا۔ وہ ڈاکٹر بھائی بہت تجربے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا رکھا ہے، ایسے بولنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں نا تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے ہر بیماری کا علاج بھی رکھا ہے، جی تم علاج کرو۔ بیماری بہت بڑی نعمت ہے، صحت تندرستی تو ہے نعمت، تندرستی 1000 نعمت ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا 2 بڑی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں، تم اس کی قدر نہیں کرتے جی۔ ایک تو تندرستی، صحت و عافیت، اور دوسرا تمہارا جو ٹائم ہے نا، سونے کے بعد، کھانے کے بعد، لیٹرین کو جانے کے بعد، کمانے کے بعد بچتا نا ٹائم، اس کی قدر نہیں کرتے۔ جو ٹائم بچتا کہانی سنا رہے، اور سب کوئی سیل فون رکھا اسی کو دیکھتے رہتا ہے، کوئی اخبار پڑھتا ہے، کوئی کہانی کی کتاب پڑھتا ہے، کوئی ٹی وی دیکھتا ہے، اور کوئی فٹ بال دیکھتا ہے۔ کیسے ضائع کرتے جی تم کو، تم اللہ کے نعمت کو؟ تو صحت اور تندرستی نعمت ہے، اور ایک نعمت ہے بیماری۔ بیماری کی قدر ہو جائے گی اگر ہم جانیں۔ بیماری نہیں پڑے تو ذرا ڈر بھی لگتا ہے، جیسے بعض صحابہ کا متعلق آتا ہے، بیماری نہیں پڑتے، کیا بھی پریشانی نہیں ہوتی، سمجھتے شاید اللہ کو پسند ہم نہیں ہے، شاید کیا بھی نہیں آئے نا،
کوئی مصیبت پریشانی نہیں آئی نا، لیکن بولنا نہیں اللہ مصیبت دے، اللہ بیماری دے، نعوذ باللہ یہ نہیں بولتے۔ اللہ کی طرف سے جو بیماری آتی ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ کھا پی کے پیٹ بھر کے غلط چیزیں کھا کے بیماری آتی ہے نا، وہ تو خرابی ہے، لعنت ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا کتنا اس کا ثواب ہے، اجر ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ اس کو کبھی ذکر کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی یطعمنی ویسقین، اور اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، والذی یمیتنی ثم یحیین، 7 باتوں کا قریب قریب 7 باتیں ذکر کی۔ اور اللہ کی طاقت کتنی ہے، ابھی میں زندہ ہوں نا، موت آ جائے گی، پھر اللہ مجھے کھڑا کرے گا قبر سے قیامت میں۔ اللہ اکبر، یہ طاقت کس کی ہے؟ دنیا کے سارے لوگ بھی مل کے یہ مچھر نہیں، ایک چونٹی بھی پیدا نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو جائے قیامت تک۔ چیلنج جو ہے 1400 سے سال ایسے قرآن کا نہیں، قیامت تک بھی انسان کو یہ طاقت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے روبوٹ تیار کر لیے، سب مشین سے یہ خود انسان کی جگہ ایسا کرتا ہے، اپنے عقل سے نہیں کرتا، اس کا کام ہے بٹن دبائے مارتے رہو، بٹن دبائے پنکھا چلتے رہتا ہے، ٹچ نہ کرتا۔ لوگ کم ہے آہستہ چلتا کیا پنکھا، اس کو عقل نہیں نا، تم کو سلو کرو فاسٹ کرو وہ ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں زندہ ہوں، مجھے موت آئے گی اور پھر اللہ مجھے زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ آخری بات فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے گناہوں کو معاف کرنے کی تاثیر بھی قدرت بھی اللہ ہی کو، گناہ میں کروں تو اللہ ہی معاف کرے گا۔ گناہ کرنے کے بعد آدمی حج کو جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، اللہ چاہے تو معاف کرتا ہے، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے یقین ہے کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنے بڑے نبی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کرے گا۔ حدیث میں معلوم ہوتا حدیث سے آپ کا کیا گناہ تھا، قیامت کے دن سارے لوگ، دنیا کے سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سب اپنے اپنے بدل نہیں تھے، میں نہیں کر سکتا، اللہ جتنے غصے میں ہے میری ہمت نہیں۔ اللہ مجھے بولا یہ جھاڑ نہیں کھانا، اس کا پھل نہیں کھانا، کھا لیا۔ نوح علیہ السلام بولیں گے اللہ مجھے بولا تم کو یہ دعا ہے، دعا کرو قبول کریں گے، میں دعا کر دیا ہو گیا میرا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے بولو اللہ سے دعا کرو، سفارش فیصلہ کر دے اللہ۔ وہ جا کے ابراہیم علیہ السلام وہاں کہیں گے دیکھو جی میں یہ غلطی کر دیا، میں زندگی میں 3 مرتبہ ذرا غلط کی طرح بات کر دیا، میری بیوی کو کہا کہ میری بہن ہے، بتوں کو توڑ کر کہا کہ بڑے بت نے ان کو توڑا ہے، اور یہ کہا کہ میں یاترا کو نہیں آؤں گا، میں بیمار ہوں۔ اللہ پوچھے اتنی کمزور بات کیوں بتائے، ہمت سے بولنا نا، میں کیا کروں گا۔ وہ ایک گناہ سوچ کر دیکھیے نبیوں کے گناہ کیسے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کی حدود کی پابندی کرو، اللہ کے احکام پر چلو، ورنہ تو کیا کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو رحمت کا ذریعہ بنائے، شہر میں بارش نہ برسا کر کھیتوں میں، باغوں میں اور سب پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ جن کے گھر بیچاروں کے کمزور ہوئے، ٹوٹ گئے ہیں، گر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور بارش کے نقصانات سے بچائے۔ بارش تو رحمت ہی رحمت ہے، لیکن اس کے نقصان سے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، توحید پر بلا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔